کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجوان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بریلویت اور رضاخانیت کے حوالے سے آپ حضرات نے تقریباً 150 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے اوپر گستاخی کے الزام لگاتے ہیں، جناب یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، اس طرح کے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی یہ بات کئی جگہوں پہ اسباق میں بھی بیان کی ہے اور میں نے ویڈیو میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ احمد رضا خان ساری زندگی اکابر علماء اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتا رہا۔ اس کے اپنے عقائد کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بریلویت کو سمجھیں کہ بریلوی فتنہ ہے کیا چیز، بریلویت اور رضاخانیت ہے کیا چیز، افسوس کی بات یہ کہ لوگ جو ہے نا اس کا ظاہر دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑے عشق رسالت کے دعوے کرتے ہیں، جناب یہ تو جناب جھومتے ہیں، جناب یہ تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جناب دیکھو نا انہوں نے تو جی وہ سبز گنبد کی نسبت سے جناب وہ سر پہ بھی ہرا ماما رکھ لیا، جناب یہ دیکھو یہ وہ یہاں بیچ لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیا یہ ظاہری نشود و نما ان کے اندر کے عقائد و نظریات سے کچھ ان کا میل ہے، کوئی جوڑ ہے؟ وہ چیزیں آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو احمد رضا خان اور رضاخانیت کے اکابرین کے عقائد اور نظریات کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھے تو آپ بریلویت کو نہیں سمجھے۔ تو میں اس حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ ابھی پہلی نشست میں ایک سلسلہ شروع کروں گا احمد رضا خان کے کیا عقائد ہیں بریلویت میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے خلفاء، اس کے شاگرد اور بریلویت میں بڑی چوٹی کے لوگ رکھنے والے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، پھر میں ان کے عقائد کو شروع کروں گا۔ آپ حضرات سنتے جائیں گے اور مجھے بتاتے جائیں گے کہ کیا آپ کے عقائد اور نظریات ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلویت میں گویا اس فرقے کا، اس فتنے کا بانی ہے، اس فتنے کی بنیاد ڈالنے والا ہے انگریزوں کے اشاروں پہ اور انگریز کی ٹاؤٹی کا کام کرتے ہوئے، اور اس زمانے کے کفار انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے پر ایک ہمیشہ کا مسلمانوں کے ساتھ ایک اختلاف کا سلسلہ شروع کیا اور مسلمانوں کو الگ ایک 2-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسا کہ خود ایک بریلوی مصنفہ جو کسی اور مسلک سے تعلق رکھتی تھی لیکن احمد رضا خان کے اوپر اس نے ایک پورے مقالہ لکھا ہے، وہ اردو میں بریلیوں نے خود چھاپا ہے، ڈاکٹر اوشا سانیال، عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست کے نام سے۔ اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دیوبندی شہروں میں ہیں اور بریلوی سارے جنگلوں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں اتنی مطالعہ کرنے کے بعد بریلویوں کے کئی بریلوی مولویوں کے اس لائبریریوں میں کئی دن رہی اور اس نے ایک مقالہ تیار کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بریلوی سارے جنگلی ہیں۔ وہی نتیجہ اس نے نکالا ہے، کیونکہ ان کو شہروں کے اندر کوئی مانتا نہیں ہے، تو یہ جناب جنگلوں دیہاتوں میں انہوں نے محنت کی ہے بیچارے سیدھی سادھی لو عوام پر۔ تو خیر آج میں بتاتا ہوں کہ احمد رضا کے عقائد و نظریات کیا ہیں، جن کے بارے میں خود بریلوی لکھتے ہیں کہ 50 سال وہ اس محنت میں لگے رہے کہ مسلمانوں کو 2 حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا۔ ایک حصے کو جناب اہل سنت والجماعت دیوبندی کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے ان کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ 50 سال کی محنت احمد رضا خان کی تھی اور یہ اس نے خاص انگریزوں کے دور میں کی تھی۔ آئیے اس احمد رضا خان کے کچھ عقائد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 احمد رضا کے عقائد، پھر اس کے عقائد میں سے عقیدہ توحید کیا ہے، احمد رضا کے ہاں عقیدہ توحید کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے اور کیا وہ توحید کو مانتا ہے، کیا اس کا توحید کے حوالے سے کوئی مثبت نظریہ ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ عقائد پیش کرتا ہوں۔ احمد رضا خان کی میرے پاس کتابیں بہت ساری، الحمدللہ اس کی ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اس نے شاعری کے اوپر ایک کتاب اس کی لکھی ہے ہدایت کی بخشش کے نام سے، جو 3 حصوں میں چھپی ہے اور بریلوی اس کو 2 حصوں میں مانتے ہیں، تیسرا حصہ نہیں مانتے۔ وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں مانتے۔ اس میں احمد رضا خان نے صفحہ نمبر 114 پر ہدایت کی بخشش کی پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا کہ آپ جب معراج کی رات گئے تھے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے، تو احمد رضا نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ احمد رضا کا شعر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ اور نبی کی ذات کو گویا یہ ایک ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ تو ایک اس کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ احمد رضا کا کیا ہے، یہ اسی ہدایت کی بخشش جلد 2 صفحہ نمبر 104 پہ لکھتا ہے
خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ یہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بھی نہیں کہتا اور اس کو خدا سے جدا بھی نہیں کہتا۔ گویا یہ حلول کا عقیدہ رکھتا ہے کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت میں ضم مانتا ہے، جدا نہیں مان سکتا۔ تیسرا عقیدہ احمد رضا خان کا ہے کہ وہ جناب اس نے ہدایت بخشش میں اسی جلد 1 صفحہ نمبر 112 پہ لکھا ہے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، جیسے میں نے پیچھے آپ کو معراج کا واقعہ بتایا کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے، یہاں پہ کہتا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب، یہ گلے ملنے کا تصور بھی ایک عجیب سا ہے، اللہ اور رسول کے گلے ملنے کا تصور، کیونکہ ملاقات کا تصور قرآن نے بتایا ہے، زیارت کا تصور جناب قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن یہ گلے ملنے کا تصور یہ احمد رضا کا ہے۔ اور پھر وہ بھی کس طور پر گلے ملنا کہ جنم کے بچھڑے، گویا نعوذ باللہ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ جنم کے بچھڑے ہیں، اور وہ کس طور پر؟ کیونکہ بریلوی یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی نور ہے اور نبی اسی کے نور سے نکلا ہوا ایک نور ہے۔ تو اب یہ صرف اتنا نہیں ہے، اس عقیدے کو میں بنیاد نہیں کہہ رہا، آگے سنیں، چونکہ یہ نور اس سے الگ ہو کر آیا ہوا ہے، ایک نور وہ تھا ایک نور یہ، تو گویا یہ دونوں ایک نور سے بنے ہوئے ہیں، تو ان دونوں یہ نور جو ہے جنم کے بچھڑے ہیں، ان دونوں پیدائش ایک ہی جگہ سے ہوئی ہے، اب یہ جنم کے پیدا ہونے کے بعد بچھڑ گئے تھے، پھر معراج میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جناب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جیسے پہلے اس نے بتایا اللہ اور رسول کو ایک بتایا، اور اب بتایا وہ جو اللہ اور رسول کو ایک بتایا وہ میں بھی نہیں کہتا ہوں، آپ طاہر القادری کی ویڈیو دیکھیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہک کے جڑا ہکوں ڈوں آکے، وہ کافر تھے مشرک کے، وہ کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک نہ مانے وہ کافر و مشرک ہے، دونوں ایک ہی ہیں، اللہ بھی ہے، جو اللہ ہے وہ رسول ہے۔ اور میں نے اس پر ایک شعر بھی آپ کو پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ اس شعر میں بھی آپ خود دیکھ لیں کہ یہ باقاعدہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، احمد رضا کے عقیدے اور اس کے بعد والوں کے عقیدوں کو سامنے رکھا جائے، یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ توحید ہے۔ اسی طریقے سے احمد رضا خان نے جس طریقے سے اللہ اور رسول کو ایک بتایا ہے اپنی کتابوں میں، اور ان کا اظہار کھل کر طاہر القادری اپنی تقریروں میں کرتا ہے، اور ان کا اظہار کھل کر یہ دیوان آسی والے نے کیا ہے، اور اسی کا اظہار دیوان محمدی میں محمد یار فریدی نے کیا، اسی کا اظہار ہفت اکتاب میں جناب آپ کے بریلوی مولویوں نے کیا، اسی کا اظہار آپ کے کئی بریلویوں نے کیا، انشاءاللہ وہ بریلویوں کے عقائد میں بیان ہوگا، لیکن احمد رضا کا عقیدے کی ابتدا یہاں سے تھی۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، آگے اس کی تشریح ہوئی، پھر وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں آپ کو بریلویوں کی کتابوں سے دکھاتا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ اس نظریے کے بعد دوسرا نظریہ اس کا کیا کہ جس طرح اللہ اور رسول کو ایک مانتا تھا، اسی طریقے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا تھا، اور اس کے لیے وہ لفظ کیا استعمال کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ ہدایت بخشش جلد 2 صفحہ نمبر 9 پہ وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ سے نبی کو کن مکن کے اختیارات ملے ہیں، یہ اختیارات پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو مل گئے ہیں۔ گویا اتنی لمبی چھلانگ لگائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کرام کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ڈائریکٹ پہنچ گئے کہ جناب یہ سارے اختیارات وہاں سے ڈائریکٹ یہاں پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک عجیب سی حیران کن بات ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ اختیارات اللہ سے نبی کو سارے کن مکن کے ملنا، اس کا ثبوت بھی ان کے ذمے ہمیشہ قیامت تک رہے گا، لیکن یہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اختیارات پھر یہ شیخ عبد القادر جیلانی تک لے کر آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک ان کا عقیدہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے ہدایت بخشش جلد 1 صفحہ نمبر 20 پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا لکھتا ہے احمد رضا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رحمت کا منشی کہا یہاں پر جناب، یہ بھی ایک عجیب سا تاثر ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیا۔ اور یہ اللہ سے نبی کو اختیارات ملے ہوئے ہیں، اور نبی سے شیخ عبد القادر جیلانی، اور خود اللہ رب العزت کے پاس اختیارات کوئی بچے یا نہیں بچے، اس کا حوالہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ملفوظات جلد حصہ 4 میں احمد رضا خان نے واقعہ لکھا ہے صفحہ 78 پہ، کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ شمالی ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے حبیب کی مدد کرو اور کافروں کو نیست و نابود کر دو، تو اس ہوا نے انکار کر دیا،
اور کہا انہوں نے آگے سے کہ بیویاں رات کو نہیں نکلتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا اس وجہ سے کہ شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا. یہ کہتے ہیں شمالی ہوا کبھی بارش اس لیے نہیں برستی وہاں سے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. دیکھو آپ نے کہا کہ نبی اللہ کے سارے اختیارات نبی کے پاس، نبی کے سارے اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، اور پیچھے اللہ کے پاس کیا بچا؟ نعوذ باللہ اللہ کے پاس یہ بچا کہ اللہ ہوا کو حکم دے رہے، ہوا کہتی میں نہیں مانتی. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہوا پر اپنا حکم نہیں چلا پا رہا. نعوذ باللہ کتنی بڑی توہین ہے یہ، توہین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہیں مان رہی، اور آگے سے جواب کیا کہ بیویاں رات کو نہیں نکلتی. یہ کیا کون سا تاثر ہے کہ بیویاں رات کو نہیں نکلتی؟ ہوا کہہ رہی ہے کہ ہم رات کو آپ نے کبھی ہوا چلتے ہوئے نہیں دیکھی. یہ بیویاں صرف شمال سے ہی نہیں چلتی، ہم مشرق اور مغرب سے بھی نہیں چلتی. یہ تاثر دیا لوگوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا. اللہ کو پھر قدرت آ گئی، بانجھ بھی کر دیا. پھر ہوا نے آگے سے کوئی احتجاج نہیں کیا. نعوذ باللہ کیسی عجیب سی باتیں، کتنا عجیب ہے، حیران کن نظریہ انہوں نے لوگوں کو پیش کر کے بتایا. اور یہ عقائد انشاءاللہ آگے سلسلہ وار چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.